بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جنتی کی جو عمر ہوگی وہ 30 سے 33 سال کے ہوں گے، اور جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، اور جنت میں ایک بازار سجایا جائے گا۔ جنتی اسی بازار میں خریداری کے لیے جائیں گے اور وہ اپنی پسند کی چیزوں کو وہ خریدیں گے، مگر انہیں قیمت نہیں دینی ہوگی۔ اور جب وہ بازار میں ہوں گے تو اس وقت وہ رب العالمین کا وہ دیدار کریں گے، اور رب کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے افضل ہوگا، تمام نعمتوں سے وہ بڑھ کر ہوگا۔ اور جب یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو جنتی عورتیں اور حوریں کہیں گے کیا بات ہے، آپ کا آج چہرہ بہت زیادہ روشن ہے، آپ کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی ہے، آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ تب وہ کہیں گے جب ہم نے رب کا دیدار کیا تو رب کے دیدار کی برکتوں سے ہمارا چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ یعنی وہ جنت میں جو بازار لگے گا، ان بازار میں وہ سامان جو وہ خریدیں گے وہ فری کا سامان وہ لیں گے، یعنی اس میں وہ قیمت نہیں دینی ہوگی۔ جیسے دنیا میں جب ہم سامان لیتے ہیں تو ہمیں سامان کی قیمت دینی ہوتی ہے، بھائی یہ 10 ریال کا ہے، یہ 20 ریال کا ہے، یہ 10,000 ریال کا ہے۔ لیکن جنت میں جو بازار لگے گا اس میں قیمت نہیں دینی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب وہ جنت کے بازار میں گھوم رہے ہوں گے تو اس وقت وہ ان کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور اللہ کا جو دیدار ہوگا وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب وہ دیدار کے بعد اپنے گھر واپس لوٹیں گے، اپنے محل میں جب واپس آئیں گے تو سارے خدام اور ساری عورتیں اور ساری حوریں کہیں گی کہ آخر کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر اتنے نور ہو رہا ہے، آپ کے چہرے پر نور کی بارش ہے، اور آپ کا چہرہ نور سے روشن ہے، اور آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تب وہ کہیں گے ہے نا، ہم نے رب کا دیدار کیا تو رب کے دیدار کی برکت سے ہمارا چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے، بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اب سوچیں 80,000 جو ہے وہ خدام ہے۔ ایک ادنا درجے کی جنتی کا یہ حال ہے۔ جو بڑے درجے کے جنتی ہوں گے، جیسے دنیا میں ہم غریب ہیں، ہے نا، ایک ہے بہت پور ہے، بلو پاورٹی ہے، یعنی جو لوگ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک غریب لوگ ہیں جو مڑائی کے روم میں رہتے ہیں، جو کھپرے کے روم میں رہتے ہیں۔ ایک اس سے بھی آگے آتے ہیں جو مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، اس سے آگے آتے ہیں جو ایک صرف اینٹ کے گھر میں رہتے ہیں، اس سے آگے آتے ہیں جو گاؤں میں ہے نا اچھے مکان بنا کے رہتے ہیں، ایک اس سے آگے آتے ہیں جو ٹاؤن میں ایک اچھے مکان بنا کے رہتے ہیں، اس سے آگے آتے ہیں ایک شہر میں بڑے اچھے مکان بناتے ہیں، ہے نا، اس سے آگے آتے ہیں جو میٹروپولیٹن سٹی میں ہے نا وہ بڑے بڑے مکان اور عالیشان گھر میں رہتے ہیں، اور اس سے آگے آتے ہیں تو وہ کوئی ہے نا ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوتا ہے، اور اس سے آگے ہم چلتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ اعزازات ہوتے ہیں، یہ مقام ہوتے ہیں، اس سے مناسبت سے ان کی امیری ہوتی ہے، ان کی بادشاہت ہوتی ہے۔ کوئی اس کائنات میں سب سے بڑا امیر شخص ہے، بل گیٹس ہے نا، اس کے بعد جو ہے اور دوسرے امیر لوگ ہیں، جیسا کہ طلال ہے، یہاں سعودی عرب کا سب سے بڑا جو ہے وہ تجارت مند ہے اور بہت امیر ہے، اس کی گاڑی میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، سونے کی گاڑی ہے۔ تو اس طرح سے دنیا میں بھی جس طرح سے ایک مقام ہے، اسی طرح جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے ان کے پاس 80,000 خدام ہوں گے، اور بلند تخت پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے ان جنتی حوروں کو بہت اچھی طرح پیدا فرمایا، بس ہم نے انہیں ہمیشہ کے لیے کنواری رکھا۔ یہ جنتی جو حوریں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کنواری ہیں، اور جوان ہم عمر یہ نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، یعنی جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے نا دنیا گزاری ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز اور روزہ
اور جو بھی بنیادی جو پلرز ہیں اسلام کے ان پہ انہوں نے عمل کیا، اور ہے نا لوگوں پہ رحمت اور شفقت سے پیش آئے اور اللہ کی رضا کے مطابق پوری زندگی صرف کی، ان کے لیے کیا داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور آخر لوگوں میں سے بھی ایک گروہ داہنے ہاتھ والا ہوگا۔ اب قیامت میں جو گروہ ہوگا جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہوگا، وہ اور الٹے ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے بہت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی شان کیا ہے، جب کسی چیز کو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بار بار ایک ہی چیز کو وہ بیان فرماتا ہے، بار بار وحی کے ذریعہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز پہ غور کریں، اس چیز پہ فکر کریں۔ کیا؟ اور الٹے ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے بہت ذلیل و رسوا ہوں گے اور چلتی ہوئی ہوا میں کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے، ہے نا، اور چلتے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور دھواں بھی ایسا ہوگا جو ظاہر و باطن کو جلا دے گا، اور یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی عزت والا سایہ ہے، ہمیں ذلیل و رسوا ہوں گے، ہے نا، اس میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے، دنیا میں عیش و عشرت میں مبتلا تھے، دنیا میں وہ اپنے نفس اور اپنے موڑ پر وہ چلے، یعنی دنیا میں انہوں نے خواتین کی طرف ہے نا رجحان کیا اور جو بھی انہیں ملا اس میں عیش کرتے رہے، دنیا میں رہ کر ہے نا چغلی، غیبت، زنا اور عیاشی کی زندگی جن لوگوں نے گزاری، ان کے لیے کیا ہے، بے شک وہ ہے نا چلتے ہوئے دھوؤں کے سائے میں ہوں گے، اور دھواں بھی ایسا ہوگا جو ظاہر و باطن کو جلا دے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے، یعنی دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ دنیا ہی میں ہر کچھ ہے، دنیا جو ہماری جوانی ہے وہ بہت کم وقت کی ہے، ہم اس میں جوانی کی طرح گزار لیتے ہیں اور اس دنیا میں عیش و عشرت کر کے چلے جاتے ہیں، مگر وہ ہے نا خسارے میں ہیں۔ کیا؟ وہ اگلی آیت میں ہے وہ ضد کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے تھے، ہے نا، وہ سوچتے تھے دنیا کیا ہے، دنیا میں تو بس ہے نا بس جو وقت ہے بس وہ عیش کر لینا ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور دنیا میں رہ کر انہوں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں دیکھی، گناہ اور ہے نا ثواب کو نہیں دیکھا، وہ موازنہ نہیں کیا، بس وہ گناہ کرتے رہے کہ یہی ہمیشہ زندگی ہے، یہی ہمیشہ رہنا ہے۔ اب دیکھیں قادر خان جو ہے وہ کینیڈا میں ابھی نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں بالی ووڈ میں اس نے بہت عیش کیے، بالی ووڈ میں پوری زندگی اس نے بہت عیش کی، لیکن کیا آج اپنے بیٹے کے ساتھ وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ ہے نا کچھ اچھی بات کر سکتا ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان پوری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کو بھولا رہتا ہے، اور جب انسان کی جب ایسی پرورش ہوتی ہے، جب انسان ایسا ڈھل جاتا ہے تو اس کے بعد صحیح راہ پر اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہے نا دلیپ کمار سب سے بڑا اسٹار ہے نا، گولڈن جوبلی آپ کہہ لیں، سلور جوبلی سے بڑا گولڈن جوبلی ہے، یعنی بالی ووڈ میں سب سے بڑا جو ایکٹر ہے وہ دلیپ کمار، یوسف خانہ غالباً، تو وہ ابھی دیکھیں وہ بول نہیں سکتا، وہ کسی کو اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتا، وہ ایک چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ معذور ہے، وہ جسم کے ہر اعضاء سے معذور ہے، اس کی عمر ہے نا
92 93 ہو چکی ہے، 95 ہو چکی ہے، اور غالباً زیادہ ہو چکی ہے، لیکن ہے نا، مگر کیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی عزت جو اس نے حاصل کی، آخر اب کیا ہے؟ اب وہ ایک لفظ بول نہیں سکتا، وہ ایک لفظ سن نہیں سکتا، وہ مریض ہے، بس مریض ہے، بس وہ مریض ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت کیا، اور عیش و عشرت کرنے کے بعد کیا ملا اسے؟ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نا۔ اس نے پوری زندگی ایکٹنگ کی، بالی ووڈ میں چھایا رہا، لیکن اس نے ایک بیٹے کو نہ جن پایا، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو ہم یہ مثال کے ذریعہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لا سکتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی فیشن کیا، پوری زندگی فیشن کی۔ آپ دیکھ لیں امیشا پٹیل، اس کی عمر 41 سال کی ہو چکی ہے، 41 سال کی امیشا پٹیل ہے۔ اس نے کیمسٹری میں گولڈ میڈلسٹ حاصل کیا ہے نا، پھر اسے بالی ووڈ میں آنے کا انٹرسٹ ہو گیا۔ تو 41 سال کی ہو چکی ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ آپ نے تبسم کو دیکھا، اس کی عمر 45 سال کی ہو گئی ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی ایکٹرس ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی۔ اس کا نام سشمیتا سین ہے، اس کی عمر 45 سال کی ہو چکی ہے، اس نے بھی شادی نہیں کی، ہے نا۔ سلمان خان کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا، مطلب بالی ووڈ کا جو ہے نا وہ بادشاہ ہے یا ٹائیگر ہے، یا بالی ووڈ کا جو ہے سب سے ہینڈسم آدمی ہے، بہت بڑا خوبصورت ترین شخص ہے، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ وہ مرے گا، اس کی پوری جو ہے نا تاریخ ختم ہو جائے گی اس کی موت کے ساتھ۔ جب تک وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں بچ پائے گا، ہے نا۔ وہ گنپتی کو پوجنے والا ہے نا، وہ سلیم خان، اپنے وائف اس کی کافر ہے، اور کافر عورت کے ساتھ جو ہے نا، وہ گنپتی میں ساتھ میں گنپتی کو پوجتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پاس بہت دولت ملی، بہت ان کے پاس عزت ملی، مگر کیا؟ یہ لوگ شرک کرنے لگے، یہ لوگ عیش کرنے لگے، یہ لوگ عیش و عشرت کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ اس سے بڑا اگزامپل اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ہے نا آئینے سے بھی زیادہ کلیئر دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک انسان جس کا نام جو ہے مسلمان ہے، مگر اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے افعال کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے، اس کے فیشن پرستی کی وجہ سے، اس کی دنیاوی زندگی کی وجہ سے، اس کے دنیاوی زندگی کو دین پر ترجیح دینے کی وجہ سے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے اور وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے۔ اسد الدین اویسی نے کہا تھا سلمان کو کہ یہ حرامی پتنگ پلانے والا، اللہ اس کی ڈور کاٹے گا۔ کیوں؟ ہے نا، مودی کے ساتھ وہ پتنگ پلا رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انہیں پتہ کب چلے گا، کوئی بھی شخص ہو، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن ہمارے لیے مثال ہے۔ ہم اسے سوچیں گے کہ جو اسے عزت ملی وہ ہے کیا۔ سنجے لیلا بنسالی 54 سال کی عمر ہو گئی، اس نے شادیاں نہیں کی۔ اس کے مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ اس کے مرنے کے بعد کوئی اسے، مطلب اس کی کوئی بھی چیز نہیں بچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں پر، اور اگلی آیت میں وہ کافر کہتے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم بے شک دوبارہ اٹھنا ہے؟ یعنی ہم مر جائیں گے، کافر لوگ یہ کہتے تھے، ہم جب مر جائیں گے ہمارے جسم جو ہے وہ زمین میں دھس جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، اور ہڈی کے بعد جو ہے نا
وہ مٹی ہو جائیں گے، یعنی ہڈی بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا ہمارے باپ و دادا وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ یعنی ہمارے باپ دادا 100 سال پہلے مر چکے، دادا پر دادا 100-200 سال ہو گیا، ان کی ہڈی زمین بھی ہو گئی، یعنی وہ مٹی بھی ہو گئی، وہ دوبارہ اٹھیں گے؟ اے محبوب قل، کافروں سے فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بے شک پہلے اور پچھلے، اگلے پچھلے، تمام کے تمام اٹھائے جائیں گے، تمام کے تمام اٹھا کر لائے جائیں گے ایک معلوم دین کے وعدے کی طرف، یعنی بروز قیامت وہ محشر میں جمع ہوں گے۔ تم سے کہا جائے گا اے گمراہوں، اے جھٹلانے والوں، جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان ہوں گے مگر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اتنے زیادہ گناہوں کی شدت انہوں نے کی کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تم سے کہا جائے گا اے گمراہوں، اے جھٹلانے والوں، جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس کا ایمان برباد ہوگا، اس سے فرمایا جائے گا ضرور آج تمہیں کھانا ہے زقوم کے درخت کو، زقوم کے درخت کو کھانا ہے، یعنی تمہارا کھانا زقوم کا درخت ہے، یعنی آگ کے کانٹے دار درخت، اسی کانٹے دار درخت سے وہ پیٹ بھریں گے۔ یعنی جہنمی کو کیا کھلایا جائے گا؟ یعنی آگ کے کانٹے دار درخت اسے کھلائے جائیں گے، پھر اس پر وہ گرم کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے، اور انہیں اتنی زیادہ پیاس لگے گی، اتنی زیادہ پیاس کی شدت ہوگی، کیا پس وہ ایسے پانی پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے یہ ان لوگوں کی مہمان نوازی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں اس دار فانی میں پیدا کیا، پھر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم ہمیں ہے نا سچا کیوں نہیں مانتے؟ تم ہمیں ہے نا تم ہماری باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دین کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسلام اور شریعت کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا اسلام اور شریعت کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ ہے نا؟ اور تو بھلا دیکھو وہ نطفہ جو گراتے ہو، کیا تم نے اس سے انسان بناتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں ہے ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا۔ کیا ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا، اس کے باوجود تم موت کی تیاری نہیں کرتے، اور ہم ہارے نہیں ہیں، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر کے ہم تھکے نہیں ہیں، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے لیے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا، کم سے کم موت کی فکر کر لیا کرو کہ تمہیں 60 70 سال 80 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد چاہے تمہارے پاس جتنی دولت ہو، چاہے تمہارے پاس جتنی ثروت ہو، چاہے تمہارے پاس جتنی بڑی بادشاہت ہو، جتنی بڑی کنگڈم ہو، تمہاری موت تمہیں بچا نہیں سکتی، اور ہم قادر ہیں اس پر کہ تمہیں جیسے اور پیدا کر دیں، ان شکلوں میں تبدیل کر دیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ یعنی میری شان ہے، اللہ فرماتا ہے میں اگر چاہوں تو تمہیں جانور بنا دوں، تمہیں کتا بنا دوں، تمہیں گدھا بنا دوں، تمہیں گھوڑا بنا دوں، ہم اس پر قادر ہیں۔ کیا ہم اس پر قادر ہیں؟ یہ میری شان ہے۔ ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں مار کر تمہیں دوسری شکل کا پیدا کر دیں گے، یا ہم تمہیں ماریں گے نہیں، تم اپنے گھر سے نکلو گے، ہم تمہیں گھوڑا بنا دیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ مر چکا ہے، یہ کٹ کے مر چکا ہے، یہ اس کی موت ہو چکی ہے، یہ بھلا چکا ہے، لیکن ہم اس پہ قادر ہیں۔ تم گھر سے باہر نکلو، ہم تمہیں گدھا بنا دیں گے، ہم تمہیں گھوڑا بنا دیں گے، تم گھوڑے میں شامل ہو جاؤ گے، دنیا کے کوئی لوگ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی بہن تمہیں کھوجیں گے کہ میرا بھائی گم ہو گیا، میرا بھائی کھو گیا، لیکن تم کو اللہ نے تو گدھا بنا دیا ہے، تم گدھے کے ساتھ ہے نا وقت گزار رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو۔ ہم قادر ہیں اس پر کہ تمہیں تمہارے جیسے اور پیدا کرے، تمہارے جیسے اور پیدا کرے،
یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہارے جیسے ہزاروں پیدا کر دیں اور شکلوں میں تبدیل کر دیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں، یعنی ہم تمہاری شکل کو بدل دیں، ہم تمہاری شکل کو تبدیل کر دیں جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، تمہیں جانور بنا دیں، تمہیں پرندہ بنا دیں، تمہیں چرند بنا دیں کیا؟ اور بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے کہ پہلے ہم نے پیدا کیا ہے، بس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ اور بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، یعنی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہم جانتے ہیں ہمارے جسم کے اعضاء پرفیکٹ دیے ہیں، جہاں پہ ناک ہونی تھی وہیں پہ ناک ہے، جہاں پہ ہونٹ ہونا تھا وہیں پہ ہونٹ ہے، جہاں زبان ہونی تھی وہیں زبان ہے، جہاں پہ آنکھ ہونی تھی وہیں آنکھ ہے، یعنی جسم کے ہر اعضاء کو مکمل طور پہ بہترین بنایا۔ اور بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا ہے، بس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور پھر اگلی آیت میں ہے، ذرا بتاؤ جو تم بیج زمین میں بوتے ہو کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو؟ کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو؟ یعنی ہم جو زمین بوتے ہیں تو کیا ہماری یہ اوقات ہے یا یہ ہماری حیثیت ہے کہ جو کھیتی ہم نے بوئی ہے، جو ہم نے دھان کا بیج بویا ہے، جو ہم نے گیہوں کا بیج بویا ہے، وہ پیداوار ہوگی؟ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ہم کھیتی اگانے والے ہیں، تم کھیتی اگا نہیں سکتے، تم بوؤ گے، پانی مجھے دینا ہے، میں پانی زیادہ دے دوں گا، تمہارا بیج خراب ہو جائے گا، یا تم نے جو بیج بویا ہے اگر پودا ہوا تو وہ پودا پورا خراب ہو جائے گا، زیادہ پانی ہوا تو بھی خراب ہو جائے گا، کم پانی ہوا تو بھی خراب ہو جائے گا کیا؟ اور چلیں تم نے آرٹیفیشلی تم نے سارے کچھ تیار کر لیا، پانی بھی ڈال دیا، سب کچھ کر لیا، ہم بیج کو سڑا دیں گے، ہم بیج وہ پانی کے اندر کیڑا پیدا کر دیں گے اور تمہاری پوری فصل خراب ہو جائے گی۔ ایسی بیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں فصل اگتی ہی نہیں، ہم ویسا بیج کر دیں گے، تو اگر ہم چاہیں تو ان تمام بیجوں کو ریزہ کر دیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان تمام بیجوں کو، سیڈز کو کیا ریزہ کر دیں، یعنی اس سے کوئی پیداوار نہ ہو، پھر تم باتیں بناتے ہوئے جاؤ، تم کہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کھاد کم پڑ گئی، کھاد زیادہ پڑ گئی، پانی زیادہ ہو گیا، پانی کم ہو گیا، بیج صحیح نہیں تھی، بیج خراب تھی، یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا، نسل خراب ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہو کیا؟ بے شک ہم پر تو جرمانہ پڑ گیا، بیج کی جو رقم لگائی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ یعنی اللہ کا یہ کلام ہے، بے شک ہم پر تو جرمانہ پڑ گیا، یعنی بیج کی جو رقم ہم نے لگائی تھی وہ بھی گئی، اس کے بعد ہم نے پانی ڈالا، ہم نے وقت دیا، اس کے بعد ہم نے محنت کی، ہل چلایا، کچھ بھی نہیں ملا کیا؟ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کرنا، بھروسہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم کو زندگی دی، تم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور اس طرح سے گناہ کر کے اپنے ایمان کو خراب کر لیا۔ ہم نے فیشن کیا، بہت فیشن کیا، کیا ملا؟ آپ غور کیجیے، میں غور کرتا ہوں اپنے ذات پہ، آپ بھی غور کریں، ذرا تصور میں یہ بات لائیں، ہم نے جو فیشن کیا بچپن سے 28 سال تک، 27 سال ہم نے جو فیشن کیا، کیا ملا؟ ہم نے جو فیشن کیا، خود کو فرینچ داڑھی رکھی، مونچھ کبھی بڑی رکھی، ہم نے کبھی بڑے بال رکھے، کبھی بال اسپائک رکھے، کبھی چھوٹے چھوٹے مہین بال رکھے، کبھی کبھی جینز پہنا، ہم نے اچھی ٹی شرٹس پہنی، ہم نے وقت گزارا، فیشن کیا، ماڈلنگ کی، آخر کیا ملا؟ رزلٹ کیا ہے؟ ابھی ہماری عمر 27 سال کی ہو گئی، ہمیں کیا ملا؟ اس فیشن سے ہم نے کیا حاصل کیا؟
کیا ہمیں کسی نے کہا ذیشان تو فیشن کر کے بہت زیادہ ہینڈسم لگا؟ کیا اس کے ذریعہ ہمیں کروڑوں روپے مل گئے؟ نہیں ملے۔ کیا ہماری آخرت سنور گئی؟ کیا ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا کسی نے بہت ساری لڑکیوں سے بات کی، بہت ساری گرل فرینڈز بنائی تو اس کے ذریعہ اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا؟ کچھ نہیں ہو گیا، صرف وقت برباد ہوا، صرف وقت ہم نے برباد کیا۔ جو ہماری کالج کی لائف تھی، اگر ہم اس میں اور اچھا پڑھائی کرتے اور اس میں جو ہے وقت کو صحیح استعمال کرتے تو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے اعزاز عطا فرماتا، بڑے مقام عطا فرماتا، بڑے مرتبے پہ فائز ہوتا۔ ہو سکتا کہ ہم کسی بڑے محکمے میں بڑے افسر کے طور پہ خدمت کرتے اور ہم ہے نا اپنی قوم کی خدمت کرتے، لیکن کیا ہم نے وقت کو برباد کیا، ہم نے وقت کو ضائع کیا۔ آپ غور کریں اپنی زندگی پہ، ہے نا، غور کریں کہ ہم نے جو ابھی جو وقت گزار دیا، اچھا اگر اس کو استعمال کر لیتے تو کیا فائدہ ہوتا، اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو کیا نقصان ہوا، اور ہم نے جو کیا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے صرف اور صرف نقصان کیا۔ تو اللہ نے وہی ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں تم عیش و عشرت جو کرتے ہو اس کے ذریعہ تم اپنا ایمان خراب کر لیتے ہو، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا اور تمہیں تمہارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا اور تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، ہمیں عقل دے۔ ہم اسلامی شریعت میں رہ کر بھی ہم اللہ کو راضی کر کے بھی فیشن کر سکتے ہیں۔ ہم ایسا فیشن کیوں کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ ہم ایسا کام کیوں کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہی خفا ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں اس صورت کا جو آیات باقی ہیں انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔